اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں، انتہائی دلچسپ اور سبق آموز۔ میں قرآن میں کہاں ہوں؟ ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ انبیاء آیت 10۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کھولا، کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی، قَالُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ سجدہ آیت 16۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سورہ الفرقان آیت 64۔ اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ کا ذکر یوں تھا، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر سٹک کر رہ گیا اور کہا، اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا، ان کو کچھ لوگ نظر آئے، ان کا حال یہ تھا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا سامنا جن کی حالت یہ تھی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وإذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ جل شانہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں، یہ بے شک میرا حال ہے۔ تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ سوچئے گا۔ جزاک اللہ۔